إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ان کے حالات زندگی، ان کی قربانیاں اور ان پر آنے والی آزمائشوں کا تذکرہ آپ تفصیل سے سماعت فرما چکے ہیں، اور جو جاری مہینہ ہے اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ، اس میں ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کی بہت سی باتوں کو یاد کیا جاتا ہے، یاد رکھا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو دعا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ کہ میرا اچھا تذکرہ بعد میں آنے والوں میں، آخری زمانے کے لوگوں میں باقی رہے، اس دعا کی قبولیت وہ ہمیں صاف صاف نظر آتی ہے. اور اس امت کو اللہ رب العالمین نے جس طرح آخری امت بنایا، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے آنے والے جو انبیاء تھے، ان میں سے بنی اسرائیل اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے، اور دوسری طرف سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ ابن خلیل اللہ علیہ السلام کے نسل میں سے آخری نبی امام الانبیاء، ان کی نبوت، ان کی رسالت
اور ان کی لائی ہوئی شریعت اللہ نے اس امت کے لیے دین بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ اس آخری نبی کو حکم دیا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ہم نے آپ کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں۔ یہ ملت جو قربانیوں کی ملت ہے، جو شرک سے برات کی ملت ہے، جو توحید کی علمبردار ملت ہے، اس ملت کی پیروی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ آج دنیا کے مسلمان اس ملت کی پیروی کرتے ہوئے دنیا کے ہر بنائے گئے، تعمیر کیے گئے آبادیوں کو چھوڑ کر، عمارتوں کو چھوڑ کر، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے جس گھر کی بنیاد رکھی گئی تھی خالص اللہ کی توحید کے لیے، آج پوری دنیا کے مسلمان ایک جیسا لباس پہن کر، ایک سمت ہو کر، ایک ندا پکارتے ہوئے وہ اس بیت اللہ کے طواف کے لیے وہاں پر مشاعر حج میں حاضر ہوتے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان وہاں حاضری دے کر توحید کے عقیدے پر اکٹھے ہوتے ہیں، توحید کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اور توحید کا عملی نمونہ بن کر وہ پیش ہوتے ہیں۔ اگرچہ شیطان نے، ابلیس نے انسان کے ساتھ جو دشمنی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے جو چیلنج دیا تھا فَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا، اور یہاں تک کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، بلکہ صرف اتنی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر چند ایک تیرے چنے ہوئے بندے میری گمراہی سے بچیں گے۔ آج شیطان بھی اپنا کام کر رہا ہے، انسانوں کو گمراہ کرنے میں اس اللہ کے گھر کے طواف کو چھوڑ کر دیگر تعمیرات، دیگر جگہوں کا طواف شیطان لوگوں کو مزین دکھا کر، خوبصورت دکھا کر شیطان نے لوگوں کو اس پر لگایا ہے۔ ہمارے اس ملک میں جگہ جگہ ایسے بتکتے آپ کو ملیں گے جہاں پر اللہ کے گھر کے طواف کی طرح طواف کیا جاتا ہے۔ اس ملک پاکستان جو کلمہ توحید پر بنا ہے، اس کے اندر بھی ایسی ایسی جگہ ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں جو اس شرک کی پشتنائی کر رہے ہیں، اور وہ جو کلمہ توحید ہے، یہ جو حج کا عملی نمونہ ہے کہ سارے دنیا کے لوگ وہ صرف ایک ہی جگہ پر حاضر ہوتے ہیں طواف کرنے کے لیے۔ اس وحدانیت کو، اس توحید کو، اس اتحاد کو وہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ کبھی کسی زندہ بزرگ انسان کا طواف کر لیتے ہیں، کہیں اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے بنائے ہوئے قبر کے اوپر مزار، اس کا طواف کر لیتے ہیں، کہیں کسی اور عمارت کو وہ اپنے لیے مطاف بنا کر اس کا طواف کرتے ہیں۔ سندھ میں خاص طور پر یہ سلسلہ عام ہے، مختلف علاقوں میں، بلوچستان میں ایک خاص پہاڑ ہے، وہاں پر بھی یہ سلسلہ ہے۔ ابھی قریب دنوں میں بدین کے قریب ایک علاقے میں جہاں مسلمانوں کے تمام مسالک مشترکہ ہندوستان کے دور میں ان کی جدوجہد سے یہاں مصنوعی حج بنایا گیا تھا، اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ سارے مسلمان تمام مسالک کے، انہوں نے کوشش کی، اس دور کے حکومت سے اس حج پر پابندی لگوائی، اس جگہ کو بند کروایا، اور آج ہمارے معاشرے میں نام نہاد کچھ مولوی
اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار سمجھتے ہوئے آج وہ اس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ جی اس جگہ کو کھول دینا چاہیے، یہاں سے پابندی ہٹا دینی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں شیطان اللہ تعالیٰ کے گھر کے مقابل میں کسی اور جگہ کا طواف کرواتا ہے، کہتے یہاں کوئی غیر شرعی کام نہیں ہوگا۔ تو اس سے بڑھ کر غیر شرعی کام کیا ہو سکتا ہے کہ جو گھر اللہ کے طواف کے لیے، اللہ کے نام پر حاضری دینے کے لیے، حج کے ادائیگی کے لیے بنا ہے، اس گھر کو چھوڑ کر پاکستان کے سندھ کے سرزمین پر حج کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ غریبوں کا حج ہے۔ یہ اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، اسلام کو گرانا، اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا، یہ اس کی ایک ناکام کوشش ہے۔ لیکن اللہ کی توفیق سے تمام مسلمانوں کو اس بات پر ڈٹ جانا چاہیے کہ ہم جس ملک میں بھی رہتے ہیں، جس زبان سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، جس پر حج فرض ہے، دنیا میں صرف ایک ہی جگہ ہے جہاں پر حج کرنے کے لیے جایا جا سکتا ہے، اور وہ ہے مکہ مکرمہ کا شہر۔ وہاں پر بنا ہوا اللہ کا گھر بیت اللہ، اس کے پڑوس میں 2 پہاڑیاں صفا اور مروہ، اور پھر اس سے تھوڑا آگے مینا سے کچھ آگے مزدلفہ، اور مزدلفہ سے آگے بڑھتے ہوئے وادی محصر کو کراس کرتے ہوئے عرفات کا میدان۔ یہ مشاعر حج ہے، اور دنیا بھر سے مسلمان آتے ہیں۔ کوئی فوجی افیسر ہوتا ہے، کوئی کسی ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے، کوئی کسی سیاسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی سرکاری ملازم ہوتا ہے۔ ہر کسی کا کام کے حوالے سے اپنا اپنا یونیفارم ہوتا ہے، اور ہر کسی کا علاقے کے اعتبار سے اپنا اپنا لباس ہوتا ہے۔ کوئی شلوار قمیص میں، کوئی قمیص دھوتی میں، کوئی پینٹ شرٹ میں، کوئی جبے میں، ثوب میں، کوئی ٹوپی پہن کر، کوئی لنگی باندھ کر، پگڑی باندھ کر، اور کوئی سر پر رومال اور شماغ رکھ کر۔ لیکن جب اس اللہ کے گھر پر حاضری دینے جاتے ہیں تو ہر طرح کی وردی، ہر طرح کا یونیفارم، ہر طرح کے عہدے کے ساتھ، ہر علاقے کے ساتھ، ہر زبان کے ساتھ تعلق رکھنے والا لباس، ہر رسم و رواج سے تعلق رکھنے والا لباس، ان سے انسان اپنے آپ کو الگ تلگ کر کے 2 سادی چادروں میں ملبوس ہو کر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم میں لباس فرق کرنے والی چیز نہیں ہے، ہم میں تفرقہ ڈالنے کے لیے علاقہ نہیں ہے، ہم میں جدائی کرنے کے لیے علاقہ اور زبان نہیں ہے، نسل اور رنگ نہیں ہے۔ ہم سب کے سب ایک لباس میں ملبوس، ایک اللہ کے بندے، اس اللہ کے گھر پر حاضری دینے کے لیے اپنا مال لگا کر، اپنی جان کما کر، اپنا وقت دے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، اور ہماری صدا ایک ہے، ہمارا لباس ایک ہے، کیونکہ ہمارا دین ایک ہے، ہمارا مسلک اور منہج ایک ہے۔ وہ دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اپنا دین بنائے، کسی اور طریقے کو اپنے لیے طریقہ سمجھے، فرمایا فلن يقبل منه، وہ اس سے کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ عمل کرے گا لیکن قیامت کے دن جائے گا، خسارے کے سوا کچھ نہیں ملے گا، وهو في الآخرة من الخاسرین۔ آج دنیا کے مسلمان حج کے عمل کے ساتھ اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم ایک ہیں۔ علاقے کے رسم و رواج نے، علاقے کے مروج لباس نے، اپنے عہدے کے خاص یونیفارم نے ہمیں الگ نہیں کیا۔ ہم ہیں تو ایک ہیں، ہمارا دین ہے تو ایک ہے، ہمارا مرکز ہے تو ایک ہے۔ ہر سمت سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اسی طرف منہ کر کے کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں تو منہ بیت اللہ کی طرف، حج کرتے ہیں تو بیت اللہ کا سفر کر کے، اور ساتھ ساتھ صدا بلند کرتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا حکم آئے میں ماننے کو تیار ہوں، تیرا فرمان آئے میں ہر چیز کو چھوڑ سکتا ہوں، تیرے حکم کو نہیں چھوڑ سکتا۔
لا شریک لک، اور ایسی غلامی تیرے سوا کسی کی نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ میرا سر جھکے گا تیرے لیے جھکے گا، میں طواف کروں گا تیرے گھر کا کروں گا، میں جانور ذبح کروں گا تیرے نام پہ کروں گا۔ ہدی لے کر جو حاضر ہوتے ہیں، یہ دنیا میں ایک ہی جگہ ہے جہاں پر مسلمان دور دراز سے خریدے ہوئے جانور لا کر وہاں پیش کرتے ہیں، وہاں اللہ کے نام کے نیاز چڑھاتے ہیں۔ یہ کسی اور خطے میں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جو اس طرح کے مقدس ہو جہاں انسان اپنے ساتھ بکرا لے جائے، اپنے ساتھ دمبا لے جائے، اپنے ساتھ اونٹ لے جائے، اپنے ساتھ گائیں لے جائے، اور وہاں جا کر اس جگہ کے تقدس کو دیکھتے ہوئے، وہاں پر مدفون شخصیت کے تقدس کو دیکھتے ہوئے وہاں اس کو ذبح کرے۔ اگر کوئی کرے گا تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ آج دنیا میں کتنے ایسے مسلمان ہیں نام نہاد کے جو ایک شہر سے بکرا خرید کر خاص کلر کا، خاص رنگ کا، خاص عمر کا، خاص شرائط کا، کہ جی یہ فلاں کے نام کا نیاز ہے، فلاں کے نام کے نظر ہے، اور یہ فلاں کے نام کی منت ہے، اس کو وہاں پر چڑھاؤں گا، یہ ان کا نذرانہ ہے، یہ ان کی بلی ہے۔ یہ بلی صرف اللہ کے نام کی چڑھائی جاتی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی جگہ اور نہیں ہے۔ ثم محلها الى البيت العتیق، یہ جانور پہنچائے جائیں گے ذبح ہونے کے لیے بیت اللہ کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف، اور ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان، ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کا اپنا جو عمل ہے اس کی پیروی کی جاتی ہے۔ یہ بات ہمیں اپنا مسلمان ہونا یاد دلاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بھی اللہ نے کہا تھا اذ قال له ربه اسلم، فرمان بردار ہو جا، حکم کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو جا۔ قال اسلمت لرب العالمین، کہا رب کا حکم آئے میں تیار ہوں ماننے کے لیے۔ اور صرف خود نہیں، ووصى بها ابراہیم بنیہ، اپنے اولاد کو بھی ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کی وصیت کی، وہ یعقوب، ان کے بعد یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے اولاد کو اس بات کی وصیت کی، یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے والے، فرمان بردار ہونے والے ہو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمان برداری دکھائی، اور صرف دکھائی نہیں، اپنے نسلوں کو اس بات کی وصیت کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت، ان کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ دین اپنی مرضی کا نام نہیں ہے، دین اپنی مرضی کو قربان کرنے کا نام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، پہلے آپ واقعہ سن چکے ہیں، 86 سال کی عمر میں بڑی دعاؤں کے بعد ملنے والا اکلوتا بیٹا، بعد میں اللہ نے دوسرا بیٹا دیا تھا، لیکن پہلے ایک ہی بیٹا، عمر 86 سال سے اوپر، اور بڑی دعاؤں کے بعد ملا، بڑا سمجھدار بردبار بچہ۔ اللہ نے حکم دیا کہ اس بچے کو، اس کی ماں کو اٹھا کے ایک غیر آباد زمین پر، جہاں کوئی آب و گیا نہیں ہے، کوئی فصل نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، وہاں میرا ایک گھر ہے، وہاں ان کو چھوڑا۔ اپنے بچوں کو اللہ کے گھر سے جوڑنے کے لیے اس غیر آباد زمین پر چھوڑ کے آتے ہیں۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اس بیٹے کو ذبح کرو۔ اللہ رب العالمین کا حکم مانتے ہوئے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹاتے ہیں، چوری پہنتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ آپ سن چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ یہاں میرا گھر تعمیر کرو، مزدور کوئی نہیں، آپ اور آپ کا بیٹا دونوں یہ کام مکمل کریں گے۔ دونوں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ ساری قربانیاں، چاہت تو انسان کی یہ ہوتی ہے کہ اپنے اولاد کو کسی آباد علاقے میں جہاں ہر طرح کی فیسلٹی موجود ہو، سہولت موجود ہو، وہاں بسایا جائے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ترجیح یہ ہے کہ جہاں اللہ کی رضا ہے اپنے اولاد کو وہاں بسایا جائے، جہاں اللہ کے گھر کے ساتھ
بچوں کو جوڑا جائے، اولاد کو وہاں بسایا جائے، جہاں رب کے حکم کی تعمیل ہو اولاد کو وہاں بسایا جائے۔ آج ہم اپنے دنیا کی سہولت کے لیے، دنیا کی چاہتوں کے لیے، دنیا کی رنگینیوں سے متاثر ہو کر اللہ کا حکم پس پش ڈال دیتے ہیں۔ قربانی تو کر لیتے ہیں، لیکن جو اصل قربانی ہے وہ اپنے خواہشات کی قربانی ہے۔ ایک طرف رب کا حکم، دوسری طرف آپ کے دل کی مرضی، اپنے دل کی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کا حکم ماننا، یہ اصل قربانی ہے۔ آج اگر اللہ کا حکم آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور جو سود تمہارے اندر موجود ہے اس کو چھوڑ دو۔ ہم کہتے ہیں سود چھوڑیں گے تو جئیں گے کیسے، کاروبار کیسے کریں گے، سود کے بغیر تو کوئی کام ہوتا نہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح الفاظ میں حرام کیے جانے والے سود کو ہم چھوڑ نہیں سکتے تو پھر ہم اس کے لیے حلال ہونے کے بہانے تراشتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سود تو اس کو نہیں کہتے، سود کی تعریف تو یہ ہے وہ ہے، حالانکہ سود اس کے بہت بڑے مراحل ہے، بڑے درجے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کا کم سے کم درجہ کیا ہے؟ آدمی کا اپنی ماں سے نکاح کرنا۔ کسی آدمی کا اپنی ماں سے نکاح کرنا یہ سود کا کم ترین درجہ ہے۔ الفاظ پہ ذرا غور کیجئے، ماں سے زنا کرنے کا نہیں کہا۔ زنا کرنے والا تو حرام سمجھ کے کرتا ہے، وہ تو گناہ سمجھ کے کرتا ہے۔ گناہ جرم بہت بڑا ہے، لیکن اس کے دل میں گناہ ہونے کا احساس تو ہے نا، اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کے وہ کرے گا، لیکن نکاح کر کے وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے حلال ہے۔ اپنی ماں سے نکاح کرنا جس طرح یہ قبیح عمل ہے، بہت بڑا جرم ہے، زنا سے بھی بدتر۔ یہ آدمی جو سود کا کاروبار کرتا ہے وہ سود کی چھوٹی سی چھوٹی قسم کیوں نہ ہو، وہ اس گناہ کے برابر ہے۔ آج ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جن کا گزر بسر سود پر ہوتا ہے، ان کے کاروبار کی بنیاد سود پر ہے، اور ہم چھوڑنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ جی گھاٹا ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، کاروبار سے پیسے کیسے نکالیں، کاروبار کو میں بڑا کرنا چاہتا ہوں، فروغ دینا چاہتا ہوں، ایک گاڑی کے بجائے 2 بنانا چاہتا ہوں، 3 بنانا چاہتا ہوں، ایک فیکٹری کے بجائے 2 لگانا چاہتا ہوں، چھوٹے گھر میں رہنے کے بجائے بڑے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، لہذا مجھے مجبوراً سود کے پیسے لینے پڑتے ہیں، ورنہ ویسے کوئی قرض دینے کو تیار نہیں ہے۔ مجبوری یہ ہوتی ہے کہ انسان مر رہا ہو اور اس کے پیٹ میں اگر کچھ نوالا پہنچے اس کی زندگی بچ سکتی ہے، کوئی پانی کا گھونٹ پہنچے تو وہ بچ سکتا ہے، اس صورت میں اس کو حرام کھانے اور پینے کی اجازت ہے کہ اس سے اس کی جان بچ سکے بس۔ لیکن کاروبار کو بڑھانا، کاروبار کو سجانا، گھر کو اچھا بنانا، گاڑی بہتر سے بہتر بنانا، اس کو اپنی مجبوری سمجھ کر اس کے لیے سود کو حلال سمجھنا، اور سود کے لیے پھر حلال ہونے کے بہانے تراشتے ہوئے مفتیان کرام کے پاس جا کے ان کو جو مثبت پہلو ہے وہ بتا کے ان سے فتویٰ لے لینا، پھر وہ فتوے سجا کر کہ جی ہمارے پاس فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ ہے، کسی کے فتوے سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہوگی۔ یہ آپ کے دل، آپ کے سینے کے اندر جو دل ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا حلال حرام کے بارے میں، فرمایا استفتی قلبک وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، آپ ذرا اپنے ضمیر سے پوچھئے آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے، آپ کو مفتی نے فتویٰ دے دیا تو اس فتوے سے وہ چیز حلال نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے ضمیر میں یہ بات ہے کہ یہ کام گناہ کا ہوگا، لوگوں سے چھپا کے کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنے سے ڈرتے ہیں، تو آپ سمجھ جائیے الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں کٹ کے اور آپ کو ڈر ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں کہیں پتہ نہ چلے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو کھلم کھلا سود میں ملوث ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں جی قربانی کرنے کے لیے ہم کتنی بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو حرام ہم کھاتے ہیں
اس کو چھوڑنے کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بہن کا حق، اپنی پھوپھی کا حق دادا کے وراثت میں سے، بہن کا حق اپنے والد کے وراثت میں سے دبائے ہوئے ہوتے ہیں. کہتے ہیں یہ پیسہ اگر کاروبار سے نکال دیا تو کاروبار خراب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اچھا وہ مانگتی نہیں ہے، جب وہ مانگے گی تو دے دوں گا. اور جب دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب دیتے ہیں تو پھر وہ بہن دشمن سمجھی جاتی ہے، وہ پھوپھی دشمن سمجھی جاتی ہے کہ جی اس نے تو وراثت کا حصہ ہی معاف نہیں کیا. وہ بہن پھر گھر میں نہیں آ سکتی. عید پر، خوشی کے موقع پر اس گھر میں آنا جو اس کے والد کا گھر تھا، اس کے والد کی محنتوں سے بنا تھا. کہتے جی اس نے اپنا حصہ مانگ لیا، اس گھر میں وہ کیا کرے. معاشرے نے ہمیں اتنا جرأت مند بنا دیا کہ ہم حرام کو حلال سمجھ کر کھا رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی میں تو قربانی کرتا ہوں. یہ قربانی بھی دے دے، یہ قربانی بھی آپ دے دیں. آپ بڑے گھر میں رہتے ہیں، یہ گھر بے شک چھوٹا ہو جائے، اپنے میں رہتے ہیں کرائے کا ہو جائے، لیکن آپ کی بہن کا حق دبائے ہوئے اس کی زندگی گزر جاتی ہے. ایسا پرسی میں اس کی زندگی گزرتی ہے بسا اوقات، اور آپ کہتے ہیں جی اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو ضرورت ہو یا نہ ہو اس کا حق آپ کو دینا ہے. اسی طرح بھائی کا حق دبایا ہوا ہوتا ہے. حرام کاروبار کر کے، رشوت لے کے، چائے پانی کا نام دے کے اپنے لیے حرام کو حلال بناتے ہیں. پھر مختلف طریقوں سے ہم نے اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال بنایا ہوا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ بس دلی خواہش ہے کہ زندگی اچھی گزر جائے، سکون سے رہے، گھر اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، اسٹیٹس بہتر ہو. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی خواہش کو قربان نہیں کرتے. قربانی صرف جانور پر چھری پھیرنے کا نام نہیں ہے. قربانی یہ ہے کہ آپ اپنی چاہت کو اپنے رب کے چاہت کے سامنے قربان کرتے ہیں. ہمارے ہاں اللہ اکبر چاہتوں کی قربانی ہم نہیں دیتے، ہم اسلام کی قربانی دے دیتے ہیں، دین کی قربانی دے دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سنت، آپ کا حکم ہم پامال کر دیتے ہیں. لیکن جی خواہش یہ ہے کہ بس لوگ راضی رہیں، معاشرے میں میرا ایک نام رہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں میں خوبصورت لگوں، اچھا نظر آؤں. بے شک اللہ کا حکم توڑ دیا جائے کوئی بات نہیں. لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی چیز کی ہم غلامی کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی غلامی سے جان چھڑا رہے ہوتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، یہ قربانی جو ہم نے جانوروں کے شکل میں پیش کی، اس کا گوشت ہم نے کھایا، کھلایا، خون بہایا، اللہ کے پاس اس کا کیا گیا؟ اللہ کے پاس جو جانے والی چیز ہے وہ ہمارے دلوں کا تقویٰ ہے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ کا حکم آئے، دوسری طرف ہماری چاہت ہو، ہماری پسند ہو، ہم اللہ کے پسند کو ترجیح دیں اور اپنے پسند کو قربان کر دیں. حج میں مسلمان جو ہے مال لگاتے ہیں، بڑی محنت سے کمایا ہوا مال، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم آئے تو یہ مال قربان کیا جائے. اللہ کا حکم آئے کہ اس وقت مال نہیں کمانا، یہ ٹائم میری عبادت کو دینا ہے، ہم اس وقت اپنا مال کمانا چھوڑ دیں. اللہ کا حکم آئے کہ اس طریقے سے مال نہیں کمانا، ہم اس طریقے کو چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ کا حکم سب سے زیادہ مقدم ہے. اسی طرح اللہ کا حکم آئے کہ میری عبادت کے لیے فلان جگہ پر حاضری دینی ہے، حج پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوگا، آپ کو سفر کی تھکاوٹیں، سفر کی صعوبتیں، مال کا خرچ کرنا، یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوتا ہے، لیکن آپ پہنچتے ہیں مکہ مکرمہ. اسی طرح اللہ کا حکم آئے کہ فلاں عمل کے لیے فلان جگہ پر حاضر ہونا ہے تو وہاں ہمیں پہنچنا چاہیے. ہم یہ نہ دیکھیں کہ میری چاہت تو یہ ہے. پھر کرنا کیسے ہے؟ عمل، عبادت جس کو میرا ذہن مانے، جس کو میں صحیح کہوں، جس کو میں عبادت کہوں، وہ عبادت نہیں.
میں پہلے بھی ایک مثال دے چکا ہوں. اب نماز کا وقت ہو جائے، ہر مسلمان کا ذہن یہی کہتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، نماز کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں نے دیکھنا یہ ہے کہ میرا پیغمبر کیا کرتے ہیں. جو انہوں نے کیا وہ دین ہے. عرفات کے میدان میں حاجی دعاؤں میں مصروف ہے. ظہر کی نماز، عصر کی نماز دونوں کو جمع کر کے، دو نمازوں کو ایک ہی وقت میں عصر کے ساتھ دو رکعتیں کر کے ادا کر لی. اب دعاؤں میں مصروف ہے، دعائیں کر رہا ہے. وقوف عرفات، سورج غروب ہو گیا. سورج غروب ہو جائے تو کس نماز کا ٹائم ہوتا ہے؟ مغرب کا. اب وہاں کوئی بندہ بڑا دیندار بن کے اگر کہہ دے کہ ابھی مغرب کا ٹائم ہو گیا، میں آگے تب جاؤں گا جب مغرب کی نماز پڑھوں، اس آدمی کو کوئی بھی دنیا کا مسلمان سمجھدار نہیں کہے گا. اس کو پیغمبر کا مخالف سمجھا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ مغرب کی نماز کا ٹائم تو ہو گیا، لیکن میرے پیغمبر نے وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھی. وہاں سے آگے روانہ ہوئے، مزدلفہ آئے، مزدلفہ پہنچ کر پہلے آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر عشاء کی نماز پڑھی. اب جان بوجھ کر مغرب کی نماز کو لیٹ کر دینا یہ گناہ ہے. لیکن پیغمبر کی پیروی میں اس کو لیٹ کر کے عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھنا یہ اللہ کا دین ہے. میں فجر کی نماز کا ٹائم اللہ نے رکھا ہے. فجر کے طلوع ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے سے پہلے تک یہ نماز اللہ کا حکم ہے. اس ٹائم میں اس کے بیچ میں پڑھنا. لیکن میں کہتا ہوں جی مجھے ڈیوٹی کے لیے 8 بجے جانا ہوتا ہے، 9 بجے جانا ہوتا ہے، میں اس ٹائم اٹھوں گا، پہلے نماز پڑھوں گا پھر جاؤں گا. یہ میری نماز اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، یہ میری اپنی مرضی کی نماز ہے. اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں جو اللہ کے نافرمانی میں ہو، اس کے طریقے، اس کے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کے خلاف ہو. جو ٹائم اس نے بتلایا، جو ٹائم اس نے مقرر کیا، ہم نے اس ٹائم کو چھوڑا. جو ہماری چاہت میں آیا، ہماری مرضی کے مطابق تھا، ہم نے اس ٹائم کو اختیار کیا. لہذا یہ نماز یہ اللہ کی عبادت کے طور پر نہیں ہے، یہ میری منمانی نماز ہے. اسی طرح باقی معاملات میں آپ دیکھ لیجیے، ہر معاملے میں دین ہم نے سیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیونکہ ہم نے کلمہ کیا پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں. عبادت کی کوئی بھی قسم، کوئی بھی جز، کوئی بھی حصہ اگر مجھے بچا لانا ہے تو کس کے لیے؟ ایک اللہ کے لیے. وہ قربانی ہو، وہ نماز ہو، وہ رکوع ہو، وہ سجدہ ہو، وہ طواف ہو، وہ دعا ہو، مدد کے لیے پکارنا ہو، وہ صرف اللہ کی ذات ہے جس کے سامنے اپنی عاجزی پیش کی جائے، جس سے دعا مانگی جائے، جس کے نام پہ نظر نیاز پیش کیا جائے، جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، جس کے لیے رکوع میں جھکا جائے، جس کے گھر کا طواف کیا جائے، جس کے نام پہ جانور کو ذبح کیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور اس کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اللہ کی طرف سے آئے ہوئے رسول ہے، ان سے میں سیکھوں گا. اگر عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی ہو تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. طریقہ عبادت کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہو تو یہ اللہ کے نبی کے ساتھ رسالت میں شرک ہے. ہمیں ان دونوں قسم کے شرک سے بائیکاٹ کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین آمنوا معه، تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں میں ہے. اذ قالوا لقومهم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم، کہ ہم تم سے بری ہے، ہمیں تم سے بائیکاٹ ہے. ومما تعبدون من دون اللہ، اور جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو ان سے ہمارا بائیکاٹ ہے. تو ہر شرک سے بائیکاٹ، ہر باطل مذہب سے بائیکاٹ، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کا دین ہے، ان کی ملت ہے. اور اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے ہر حکم کے سامنے فرمانبردار ہو کر پیش ہونا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. یہ ان کی قربانیاں ہیں، ان کی قربانیوں سے ملنے والا سبق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سبق کو یاد رکھنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے. جو قربانیاں ہم نے کر لی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ مزید ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے اپنے خواہشات کو قربان کرنے والے بنے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے ان الفاظ میں خطاب کر کے فرمایا اذ قال له ربه اسلم، اللہ نے فرمایا تابعدار ہو جاؤ، فرمان بردار ہو جاؤ. قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا میں اللہ کے حکم کے سامنے فرمان بردار ہوں. اس فرمان برداری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو امامت کے منصب سے نوازا، امامت دین کا پیشوا بنایا. آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں، مذہبی طبقہ ہے، چاہے وہ یہودیت سے تعلق رکھتے ہیں، نصرانیت سے تعلق رکھتے ہیں، مکہ کے مشرکین ہیں، امت محمد ہے علیہ السلام، سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں. یہودیوں کا دعوت تھا کہ وہ ہمارے بڑے ہیں، نصرانیوں کا دعوت تھا کہ وہ ہمارے بڑے ہیں، مکہ کے مشرکین کہتے تھے ہم ملت ابراہیم پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کے اقوال کو رد کر دیا، فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ نصرانی تھے، اور وہ حنیف تھے، حق پر قائم رہنے والے، باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف آمادہ ہونے والے، اور وما کان من المشرکین فرمایا مشرکین میں سے بھی نہیں تھے. آج دنیا کی باطل طاقتیں، امریکی حکومت، اسرائیلی حکومت اور اللہ کے دیگر دشمنان، وہ اس مشن پر لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو اسلام سے ہٹا کر ان سے ابراہیم علیہ السلام کا منہج چھڑا کے وہ ان کو کس کام میں لگائے؟ نام دیا ہے ابراہیمی کارڈ، ابراہیم کارڈ، ابراہیم کارڈ اور ابراہیم ہاؤس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ابراہیم علیہ السلام کو آپ بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں، ہم بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں، لہذا ہم سب ان کے نام پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. ان کے نام پہ اکٹھے ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے باطل دین کو، باطل نظریات کو، شرکی عقائد کو چھوڑا جائے. یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ابراہیم علیہ السلام کو ہم اپنا پیشوا مانتے ہیں. اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا، یہ تمہارا دین یہودیت جس میں یہ ہے کہ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یہ دین جس میں انبیاء کو قتل کیا جائے، یہ دین جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اوپر سے پتھر گرائے جائے، آپ کو زہر آلو بکری کھلا کے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی جائے، آپ کے خلاف جنگیں لڑی جائے، یہ دین ابراہیم کا دین نہیں ہو سکتا. نام رکھا جائے تو اس نام رکھنے سے وہ دین ابراہیم کا دین نہیں ہے، یہ باطل دین ہے. ابراہیمی بننے کے لیے اس باطل دین کو چھوڑنا پڑے گا. نصرانی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیشوا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نصرانی نہیں تھے. نصرانیت میں تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنایا گیا، نصرانیت میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا گیا، نصرانیت میں تثلیث کا عقیدہ ہے، ابراہیم علیہ السلام میں توحید کا عقیدہ ہے. اور مکہ کے مشرکین ہر قبیلے کا اپنا بت، ہر بت کے پجاری موجود ہے اور کہتے ہیں ہم ابراہیم کے دین پر ہے. ابراہیم کے دین میں ہر بت پرستی سے، ہر شرک سے، ہر بے دینی سے بائیکاٹ ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام کے دین پر کون ہے؟ اللہ نے فیصلہ سنایا ان اول الناس بابراہیم للذین آمنوا والذین اتبعوه وهذا النبی ان اول الناس بابراہیم للذین آمنوا. ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار سب سے قریبی ابراہیم کے کون ہے؟ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا. سب سے زیادہ ابراہیم کے قریب ان کے پیروکار تھے جو اس وقت موجود تھے یا ان کے بعد. وهذا النبی، یہ آخری نبی ہے، والذین آمنوا، اور ایمان والے ہیں. تو اس آخری نبی کا دین کیا ہے؟ نصرانیت، عیسائیت، اس کو برداشت کرنا نہیں ہے. اس آخری نبی کا دین یہ ہے اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب میں یہودیوں اور نصرانیوں کو نہ رکھا جائے، ان کو یہاں سے نکالا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے مدینہ سے یہودیوں کو جلا وطن کیا. خیبر میں ان سے ان کی زمینیں چھین لی کیونکہ زمین پر ان کا حق نہیں، اختیار نہیں ہے.
امت محمد کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے دور خلافت میں بیت المقدس، فلسطین کو اور اسی طرح خیبر کو، تہامہ کو یہودیوں سے پاک کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے دور میں نصرانیوں سے بیت المقدس کو پاک کیا۔ اللہ کے مقدس جگہوں کو ان سے پاک کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اور ان کو اپنے ممالک میں جگہ دے کر، ان کو اپنے علاقوں میں لا کر، ان کو اپنے اوپر مسلط کر کے یہ کہنا یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے نام پہ تلبیس ہے، دھوکہ ہے۔ ہر مسلمان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہودی اور نصرانی کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ کب راضی ہوں گے؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین کے پیروکار بن جاؤ، پھر تم ان کے دوست بن سکتے ہو، تم سے وہ راضی ہو سکتے ہیں۔ صورت دیگر تم اپنا دین مانتے رہو، اپنے دین پر عمل کرتے رہو، اور وہ آپ سے راضی ہو جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ کس نے فیصلہ سنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کو سمجھیں، اس میں شرک سے بائیکاٹ ہے، یہودیت سے بائیکاٹ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں مسلمانوں پر بڑا افسوس ہے، بالوں کی کٹنگ یہودیوں سے، نصرانیوں سے سیکھتے ہیں۔ نائی کے دکان کے اوپر تصویریں لگی ہوتی ہے، کٹنگ کے ڈیزائن بنے ہوتے ہیں، کس کے ہیں؟ کون سے مسلمان، کون سے صحابی، کون سے تابعی، کون سے مسلمان کمانڈر جنہوں نے فلسطین کو فتح کیا؟ صلاح الدین ایوبی، اسی طرح محمود غزنوی، غوری اور دیگر ان مسلمان ہیروز کے کون سی وہاں پر کٹنگ کے ڈیزائن موجود ہے جس کو دیکھ کر ہم اپنے بال کٹوا دیں؟ وہی فلمی اداکاروں یا دیگر جو بے دین قسم کے لوگ ہیں، اگر انہوں نے بھی کوئی داڑھی رکھی ہے ڈیزائن بنانے کے لیے، ہم بھی اس طرح داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے سر کے بالوں کی کٹنگ کی ہے، ہم اس طرح کرتے ہیں۔ انہوں نے جس طرح لباس پہنا ہے، ہم اس لباس کو اپنے لیے اختیار کر لیتے ہیں کہ یہ فیشن ہے۔ یہودیت سے، نصرانیت سے، شرک سے، ہندو مذہب سے، تمام باطل ادیان سے نظریاتی بائیکاٹ، ثقافتی بائیکاٹ اور اسی طرح اقتصادی بائیکاٹ اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا، یہ ہے مسلمانوں کا طریقہ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور اسلام کی بنیادوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو صحیح معنوں میں بنیاد پرست مسلمان رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو سیدھی راہ پر اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کے باطل نظریات مسلمانوں کے درمیان میں سے نکال دے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اتفاق اتحاد نصیب کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان فوت شدگان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جس کا بھی کوئی بھی دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، گھریلو لحاظ سے کوئی بھی پریشانی ہے، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔